آج صرف آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ درد بٹھانا ہے کہ کم از کم رات کو تراویح پڑھیں۔ ابھی یہاں حافظ عتیق صاحب ہوتے ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں چھوٹے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلے دنوں میں چلو وہ صف 1.5 صف ہو جاتی تھی، ابھی ان دنوں کے اندر 1 صف مشکل سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا کتنی افسوس کی بات ہے، یہ جمعہ کے اندر میرے کتنے احباب، کتنے دوست بھائی محبت سے تشریف لاتے ہیں، تو تراویح میں بھی تشریف لایا کریں۔ تشریف لائیں گے کہ نہیں انشاءاللہ کبھی یار ایسا مجمع؟ اب میں جہاں تراویح پڑھاتا ہوں بڑی مسجد ہے، وہ بڑی مسجد ہے، تو جمعہ کے اندر بھی تقریباً 120 یا 150 کے لگ بھگ لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ اب میں نے ان کو کہا یار کبھی ایسا منظر میں بھی دیکھوں، میری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ جیسے جمعہ میں مجمع ہوتا ہے ایسے تراویح میں ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ صرف بات اصل میں یہ ہے کہ جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، لیکن تراویح کے بارے میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سنت ہے تو کیا ہے؟ میرے دوستو، صحابہ اکرام میں اور ہم میں فرق یہ تھا، صحابہ اکرام عمل کرتے تھے سنت سمجھ کے کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے کوئی بات نہیں، سنت چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، فرض تو نہیں نا۔ میرے دوستو ضروری نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے کوئی چیز فرض ہو، نہ میرے دوستو، پتہ چل جائے یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اس پر مر مٹ جاؤ۔ ایک صحابی چلتے جا رہے ہیں، رستے کے اندر چلتے چلتے انہوں نے خود ہی ٹھوکر کھائی اور نیچے گر پڑے، 7 غلام موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت نظر آ رہا ہے سامنے اتنا سا پتھر ہے، خود ہی ٹھوکر کھائی اور گر گئے۔ وہ صحابی فرمانے لگے ہاں اسی طرح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہاں اسی جگہ پہ ٹھوکر لگی، میں نے کہا جاتے جاتے حضور کی یہ بھی سنت زندہ کر دوں۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ غلام جا رہے، رستے میں چلتے چلتے ایک جگہ انہوں نے اپنا اونٹ روک دیا اور اونٹ سے نیچے اتر کر تھوڑی سی دور جا کر اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ جیسے بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اسی طرح بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر واپس آ گئے۔ غلام عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ رستے میں ٹھہرے، سفر کو روکا، وقت کا ضیاع ہوا تو کوئی تقاضا بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے میں اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اسی مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ سے اترے، اسی طرح قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور پھر اسی طرح اونٹ پہ تشریف فرما ہوئے سفر جاری کر لیا۔ میں نے کہا جاتے جاتے حضور کی یہ بھی سنت زندہ کر دوں۔ اور میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صحابی کا مکان 2 منزلہ ہو گیا۔ کتنی منزلہ جی؟ کتنی منزلہ جی؟ 2 منزلہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور دوسرے صحابی سے پوچھا یہ کن کا مکان ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صحابی کا مکان ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، بعد میں وہ صحابی گھر والے آئے، جب ان کو بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدگی والی نگاہ یہاں پڑی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، وہ صحابی کہتے ہیں میرے حضور کی یہاں ایسی نگاہ پڑ گئی، تو وہ صحابی فوراً گئے، انہوں نے اوپر والی منزل کو گرا دیا۔ میرے دوستو یہ بات ذہن نشین فرماؤ، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، سونے کی انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی کہ میری امت کے مردوں پر اللہ نے سونے کو حرام کر دیا ہے، ہاں چاندی حلال ہے، 3 سے 4 ماشا کی چاندی حلال ہے، سونے کو حرام کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی والی نگاہ اس پہ پڑی تو فوراً ہی وہ صحابی نے اس کو اتار کر دور کہیں پھینک دیا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے یار تم گھر جاتے اپنی اہلیہ کو دے دیتے، تو وہ صحابی فوراً کہنے لگے نانا جس پہ میرے پیغمبر کی ناراضگی کی نگاہ پڑ گئی ہے میں کبھی اس چیز کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے میرے دوستو۔ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، جس طرح ظہر کی پہلی 4 سنت مؤکدہ ہیں، اگر ان کو بلا عذر چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ یہ تراویح فقط سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہیں جو واجب کے قریب قریب ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ اس بات پہ مجھے دلیل پیش کر دے کہ خلفائے راشدین کے دور سے لے کر آج تک کہیں اس چیز کو ترک کیا گیا ہو۔ حرمین شریفین کے اندر آج بھی 20 تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پہلے بھی ہوتا تھا، مکمل 20 تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہی صحابہ کا عمل ہے اور اسی پہ ہی امت کا اجماع ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ 20 تراویح مسجد کے اندر پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو قرآن پاک سن لیا کریں، سارا سال میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کبھی موقع ملتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں زندگی ہوتی ہے یا نہیں۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى